بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب العالمین فبعزتک استجب لی دعائی، اے سب جہانوں کے رب، تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے دعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ مقبول دعا۔ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألوک، اے آسمانوں کو نئے سرے سے بنانے والے، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 705۔ دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بحوالہ صحیح بخاری و سنن ابی داؤد و ترمذی شریف۔ گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی اور نیکیوں کے ساتھ خاتمے کے لیے دعا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری کوتاہیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ اللہ کو خوش کر دینے والے کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ بحوالہ سنن ترمذی و سنن ابی داؤد۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو کوئی بھی بندہ کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کام کے کرنے کی کسی میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی قوت۔ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہوں۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3460۔ اپنی خطاؤں پر رب کریم سے معافی مانگنے کا طریقہ: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 23۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 23۔ گناہوں کی بخشش کی دعا: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ، میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1084۔